ملفسنٹ جادوگرنی کی لعنت۔ بہت عرصہ پہلے جب لوگ اس سے خوفزدہ نہیں تھے، ملفسنٹ مورس کی باسی تھی، ایک ایسی جادوئی سلطنت جہاں روشنی اور اندھیرے کی مخلوقات ہم آہنگی کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ کالی پروں والی پری تھی، دوسری تمام پریوں سے مختلف، اور اس کے اندر ایک غیر معمولی طاقت تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ مورس اس کا گھر تھا، لیکن انسانوں کی لالچ نے اس جادوئی دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ جوں جوں وہ بڑی ہوئی، ملفسنٹ کی ملاقات ایک انسان اسٹیفن سے ہوئی۔ وہ ہمسایہ ریاست کا شہزادہ تھا، اور دونوں سرحد پر چھپ کر ملتے، ایسے خواب دیکھتے جن میں ان کی دنیائیں ایک ہو جاتیں۔ لیکن اسٹیفن کا دل ملفسنٹ جتنا پاک نہ تھا۔ جب انسانی بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی مورس کی طاقتور پری کو شکست دے گا وہ تخت کا وارث بنے گا، تب اسٹیفن نے دھوکہ دے دیا۔ ایک رات وہ محبت کا بہانہ کر کے اس کے پاس آیا، مگر وفاداری نبھانے کے بجائے اس نے ملفسنٹ کے پر کاٹ دیے، اس کی پرواز، اس کی آزادی اور اس کا اعتماد چھین لیا۔ دھوکے کا درد اس کے دل میں انگاروں کی طرح دہک اٹھا، اور اس کی نرمی آہستہ آہستہ سختی میں بدل گئی۔ ملفسنٹ جو کبھی مہربان اور معصوم تھی، نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ چند سال بعد اسٹیفن بادشاہ بن گیا، اور اس کی بیٹی آرورا پیدا ہوئی۔ ملفسنٹ کے دل میں ابھی بھی زخم تازہ تھے، اس لیے وہ بچی کی پیدائش کی تقریب میں پہنچی، کالے لباس میں ملبوس، اندھیروں میں لپٹی ہوئی۔ وہاں اس نے ننھی شہزادی پر ایک خوفناک لعنت ڈال دی۔ جب وہ 16 سال کی ہوگی تو وہ ایک ٹکلے میں انگلی چبھو کر گہری نیند میں چلی جائے گی، اور اسے صرف سچی محبت کا بوسہ جگا سکے گا۔ ملفسنٹ جانتی تھی کہ سچی محبت کا کوئی وجود نہیں، اسٹیفن نے یہی ثابت کیا تھا۔ لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ملفسنٹ نے آرورا کو دور سے دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن اس کی بددعا حقیقت بنے گی۔ مگر حیرت انگیز طور پر وہ بچی کی معصومیت اور مسکراہٹ سے متاثر ہونے لگی۔ آرورا کی ہنسی، اس کا بھروسہ، سب کچھ ملفسنٹ کے سخت دل کو پگھلانے لگا۔ جب آرورا بڑی ہوئی اور اسے ایپری گاڈ مدر کہہ کر پکارا تو ملفسنٹ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ اپنی ہی لعنت کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر جادو اتنا آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ جب لعنت حقیقت بنی، ملفسنٹ نے محل میں گھس کر جنگ لڑی، بطور ولن نہیں بلکہ محافظ کے طور پر۔ اس نے اسٹیفن کے سپاہیوں کو شکست دی، مگر وہ آرورا کو جگا نہیں سکی۔ مایوسی میں اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور معافی مانگی۔ اور تب ایک معجزہ ہوا، آرورا کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کسی شہزادے کا بوسہ نہیں تھا جس نے اسے جگایا، بلکہ ملفسنٹ کی محبت، ایک سرپرست، ایک ماں، اور ایک محافظ کی محبت۔ غصے میں بھرا بادشاہ اسٹیفن ملفسنٹ پر حملہ آور ہوا، مگر آخرکار اس کی نفرت اس کی تباہی کا سبب بنی۔ آخری جنگ میں ملفسنٹ نے اپنے پر واپس حاصل کر لیے، اپنی آزادی لوٹا لی، اور اپنے دل کو پھر سے زندہ کر لیا۔ اس نے وہ تخت تباہ کر دیا جس نے اتنی تباہی مچائی تھی، اور مورس میں دوبارہ امن قائم کر دیا۔ آرورا ایک دانا اور رحم دل ملکہ بنی، جس نے انسانوں اور جادوئی مخلوقات کو ایک ساتھ رکھا۔ اور ملفسنٹ جو کبھی ایک خوفناک جادوگرنی سمجھی جاتی تھی، اب ایک اور نام سے جانی جاتی تھی، محافظ، جنگلوں کی ملکہ، اور مورس کی حقیقی نگہبان۔